الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت سارے سوالات آج رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک آج بڑا اہم سوال ہے اور وہ چاند کے حوالے سے ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ناظرین، یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام میں آج جو سوال ہم اٹھائیں گے، یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ اس کو غور سے سنیں گے بھی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی حل بھی ضرور نکلے گا۔ یہ چاند کے حوالے سے سوال ہے کہ جو شوال کا چاند نظر آتا ہے وہ کیسے اور کہاں اور دو عیدیں کیوں ہوتی ہیں، اور اس کو کس طرح سے نظر آنا چاہیے، اس کے حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں، یہ آج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اور آپ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جی، پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ معظم امین ہے کراچی سے، یہ لکھتے ہیں جی، اگر کوئی شخص یہ استعداد رکھتا ہو کہ وہ روزانہ کئی افراد کو کھانا کھلا سکتا ہو تو، اور وہ یہ عمل روز کرتا ہو اور خود روزہ نہ رکھتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایک نیک عمل ہے، اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو دونوں عالم میں اجر پائے گا۔ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے تو اسے اللہ دنیا کا فائدہ دے دے گا، یہ تو اس کی نیت ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ جہاں تک روزہ رکھنے کا سوال ہے تو روزہ ایک فرض عبادت ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر، اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، صحیح بیماری ہے یا سفر ہے یا شرعی عذر ہے وہ نہیں رکھ سکتا تو وہ الگ بات ہے۔ اور فدیہ بھی، یعنی غریبوں کو کھانا بھی وہ کھلائے گا جو عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی واپس صحت مند ہونے کی امید نہیں، یا بیماری اس طرح کی ہے کہ اس سے واپس آنے کی امید نہیں، تو وہ کفارہ دے گا، روزے کے بدلے کسی غریب کو ایک بندے کو کھانا اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے گا۔ ورنہ روزہ بجائے خود ایک عبادت ہے، اور یہ معرفت الہی کا ایک سبب ہے کہ خود کو دنیا کی ساری لذات سے ایک وقت تک کے لیے روک کر یہ ثابت کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کی اطاعت کر رہا ہوں۔ صحیح۔ ایک تو روزے کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا کہ اسے اللہ کی موجودگی کا احساس ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ قرب الہی میں روزہ دلوں کو صاف کر کے، روح کو جلا بخش کر کے قربت الہی نصیب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بیمار ہے یا عذر شرعی ہے نہیں رکھ سکتا، اسے بھی اللہ وہ نعمتیں دیتے ہیں، لیکن جو لذت اس کو نصیب ہوتی ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو کفارہ دیتا ہے، اس پر گناہ نہیں رہتا، لیکن وہ لذت نصیب نہیں ہوتی جو روزہ رکھنے والے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو کبھی رات بھر سجدے کیا کرتے تھے اور معذور ہو گئے اور کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ سر زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ اور کرسی پر اشارہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ میں کیا فرق ہے۔ جو روزے رکھتے تھے اور پھر صحت نے ساتھ نہ دیا اور نہ رکھ سکے، ان سے پوچھا جائے کہ روزے کی لذت کیا تھی اور کفارہ دے کر بری ہونے کا
کیا ہے. صحیح. اچھا حضرت جی، اس میں کفارہ صرف وہی دے سکتا ہے کہ جس کی صحت اس حد تک بگڑ چکی ہو کہ جس کی واپسی کی امید نہ ہو. واپسی کی امید ہو تو قضا کرے گا. سال بعد ٹھیک ہو جائے. صحیح. تو جتنے روزے رہ گئے وہ قضا کرے گا. کفارہ اس کے لیے ہے جسے ایک اصطلاح میں پیر فرتوت کہتے ہیں، ایسا بوڑھا جس کے واپس آنے کی، صحت مند ہونے کی. یعنی کہ کفارے کی صرف ایک ہی شرط ہے. ایک ہی شرط. یا ایسی بیماری مثلا شوگر کا مریض ہے، وہ شوگر تو اسے نہیں چھوڑے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے. تو اس طرح کے جو بیمار ہیں وہ کفارہ دے گے. صحت مند آدمی وقتی طور پر بیمار ہو گیا یا سفر میں چلا گیا تو وہ قضا کرے گا. صحیح، وہ قضا کرے گا. اچھا جی، ایک اور سوال ہے شہباز حسن لاہور سے. یہ کہتے ہیں جی کہ روزہ رکھ کر عبادت نہ کی جائے، یعنی نمازیں اور دیگر ذکر نہ کیا جائے، تو کیا روزے کا ثواب اپنی جگہ موجود رہتا ہے؟ روزے کا ثواب اپنی جگہ رہے گا، ترک صلاۃ کا گناہ اپنی جگہ رہے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ کسی ایک آدمی کا ایک پاؤں بھر گیا. صحیح. اب وہ سارے وجود پر تو غلاظت نہ ملے، اس پاؤں کو دھونے کی کوشش کرے. صحیح. یعنی کوئی عبادت، نماز رہ گئی تو ساتھ جھوٹ بولنا شروع نہ کر دے، نماز قائم کرے. بالکل صحیح. روزہ رہ گیا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے تو نمازیں اس لیے نہ چھوڑ دے کہ روزہ تو نہیں رکھا، کیوں پڑھوں. نمازیں پڑھے اور اگلے دن روزہ بھی رکھے. یعنی جو رہ گیا ہے، روزہ رکھا ہے نماز نہیں پڑھی تو کوشش کرے کہ نماز کو بھی قائم کرے. یہ نہیں کہ پھر نماز نہیں پڑھی تو اب روزہ کیا رکھنا، روزے کو بھی چھوڑ دے. صحیح. یعنی کہ روزہ رکھنا جو عمل وہ کر رہا ہے اس کا اجر پائے گا. صحیح. جو چھوڑ رہا ہے اس کی اللہ اسے سزا دے یا معاف کر دے، یہ اس کی مرضی. صحیح. ویسے جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اور جو شخص ذکر ہی نہیں کرتا تو پھر وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ کیا روزہ ہو؟ ممکن ہے روزے کی برکت سے نماز شروع کر دے. صحیح. دیکھیں نا، برائی مزید برائی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی مزید نیکی کی طرف لے جاتی ہے. صحیح. تو اگر وہ روزہ رکھتا ہے شاید اسے کبھی خیال آ جائے کہ یار روزہ رکھ رہا ہوں تو نماز کیوں چھوڑ رہا ہوں. صحیح. اس لیے نیکی میں اصول یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اسے نہ چھوڑیں، بلکہ جو رہ گئی ہے اس کی فکر کریں کہ اسے بھی ساتھ ملا. مطلب نیکی جہاں پر جیسے بھی آپ کر سکتے ہو وہ ضرور جو کر رہے ہیں وہ تو کریں نا، جو رہ گئی ہے اس کی فکر کریں کہ اسے بھی ساتھ ملا. صحیح. حضرت جی، ایک سوال ہے یہ شعیب اختر ہے بکر سے. یہ کہتے ہیں جی اسلام میں سود حرام ہے، مگر آج کل کے دور میں پوری دنیا کی معاشیات بینکوں کے ایک تفصیلی نیٹ ورک سے جڑی ہوئی ہے. بینک اب کسی بھی ملک کے انتہائی اہم اداروں میں شمار ہوتے ہیں، مگر بینکنگ کے نظام کو سودی نظام کہا جاتا ہے. کیا اس صورتحال میں بینکوں سے لین دین، ان کی اسلامی معاشرے میں موجودگی اور ان کو ترقی کے لیے ناگزیر ٹھہرانا جائز ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ بینکنگ مغرب سے شروع ہوئی تھی، اور مغرب میں اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ لوگ جو سونے کا کام کرتے تھے، جنہیں ہم آج کل سونار کہتے ہیں، یا سونے کی خرید و فروخت کرتے تھے، جن لوگوں کے پاس زائد رقم ہوتی ان کے پاس رکھوا دیتے تھے. صحیح. پھر جب ضرورت ہوتی تھی لے لیتے تھے. یہ ابتدائی شکل ہے بینکوں کی. ٹھیک ہے. رفتہ رفتہ اسے اہل مغرب نے بنیادی طور پر یہ شکل دی کہ بینک جو ہے اس رقم کا کوئی فائدہ بھی اٹھائے. صحیح. پھر رفتہ رفتہ وہ سود تک چلی گئی. پہلے تو یہ تھا کہ بینک تجارت کرے، اس رقم کو صرف کرے تو کچھ حصہ جس کی رقم ہے اس کو بھی دے، کچھ بینک رکھ لے. صحیح. پھر آہستہ آہستہ اس میں اور یہ تیزی کی گئی کہ سود تک چلی گئی. لیکن اب خود مغرب اس سود سے بیزار ہے. صحیح. جنہوں نے بینکنگ کی یاد کی تھی، اب پچھلے دنوں برطانیہ میں بھی بین الاقوامی ماہرین کا اجلاس ہوا کہ یہ سود ختم کر کے اسے منافع پہ لایا جائے کہ جتنا بینک کماتا ہے اس میں سے سروس چارجز اور کچھ منافع بینک رکھ لے اور باقی اصل مالک کو لوٹا دے. جاپان میں آپ حیران ہوں گے کہ جاپان نے شروع کر دیا ہے بلا سودی بینکنگ. اچھا. ہاں، جاپان نے بلا سودی بینکنگ شروع کر دی ہے کہ بینک کے سود جو ہے یہ ہماری معیشت تباہ کر رہا ہے. امریکہ میں اس پہ غور ہو رہا ہے کہ بینکنگ کو سود سے پاک کر کے نفع نقصان پہ لایا جائے اور زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے. یہ بہت بڑا ٹیکس جمع ہوتا ہے. اچھا، زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے امریکن سوچ رہے ہیں، برطانوی یورپ سارا سوچ رہا ہے. اچھا. کہ ہم سارے ٹیکسز لگاتے ہیں، کیوں نہ اتنے بڑے مختلف ٹیکسز لگانے کی بجائے صرف نظام زکوٰۃ نافذ کر دیں.
2.5% سالانہ ہر امیر آدمی دے تو ہمیں تو کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ بھی 2.5% کے اوپر ہی وہی as it is جو اسلامی کے اندر زکوٰۃ ہے. پہ آ رہے ہیں کہ اگر 2.5% ہر امیر آدمی دے تو عام آدمی تو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. سبحان اللہ. تو دوسری صورت عرض کر دوں کہ ایک ہماری مجبوری ہے کہ اب ہمارے پاس اگر پیسہ ہے تو ہم اسے کیسے رکھیں، چور ڈاکو خطرہ یہ وہ، تو ہم بینک میں رکھتے ہیں. لیکن بینکوں میں شروع سے یہ دی گئی ہے گنجائش کہ آپ بلا سود رکھ لیں، اپنا پیسہ رکھیں، اپنا پیسہ لے لیں، صحیح. اور سود میں شراکت نہ کریں. اب میں الحمدللہ 60s کے شروع بلکہ 50s کے لیٹ 50s سے انکم ٹیکس پے ہوں. صحیح صحیح. تب خال لوگ انکم ٹیکس دیا کرتے تھے، تو تب سے میرا 50s میں لیٹ 50s میں تب سے میرا انکم ٹیکس نمبر جو ہے آئی ڈی میرے پاس ہے، اب تک دے رہا ہوں. تو میرا پیسہ تو بینک میں ہوتا ہے، لیکن میں تب سے اب تک الحمدللہ میں نے سود نہیں لیا. کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی سود نہیں ہوتا اس پہ، بلکہ مجھ سے بینک الٹے سروسز چارجز لیتا ہے. صحیح. مجھے سود بھی نہیں دیتا اور مجھ سے اخراجات لیتا ہے. میری پاس بک، میری چیک بک قیمتاً آتی ہے اور سالانہ مجھ سے کاٹتا ہے بینک سروس چارجز کی رقم. کوارٹرلی بیسس پہ کاٹ رہا ہے یا چھماہی مجھے پتہ نہیں، لیکن رقم کاٹتا ہے مجھ سے. صحیح. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو لوگ سود کھانا نہیں چاہیں گے ان کے حلق میں بھی سود کی گرد جائے گی. صحیح. اب وہ وقت ہے، ہم سود کھانا نہیں چاہتے لیکن ہمارا پیسہ جو ہم ان کے پاس رکھتے ہیں وہ تو آگے سود پہ دے کر اس پر سود لے رہے ہیں. ایک ڈسٹ سود کی جو ہے بلا اختیار وہ آ رہی ہے، ہمارے حلق میں بھی جا رہی ہے، لیکن اس کا عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اس پہ ہماری دسترس نہیں. صحیح. اچھا جو چیزیں ہماری دسترس میں نہیں ہے تو اسے ہم نہیں روک سکتے. ہم تو وہ پیسہ امانتاً رکھنے سود کے لیے نہیں دیتے. اب یہ بینک کی زیادتی ہے کہ وہ ہمارے پیسے کو بھی سود پہ دے دیتا ہے. صحیح. بینک میں تو ایسا کوئی نہیں نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ والوں کا پیسہ نہ دیا جائے اور جو آیا انہوں نے دینا ہے، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں. لیکن ہم سود نہیں لینا چاہیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے. بینکنگ اچھا شعبہ ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اگر اسے شراکت پہ لایا جائے تو جب ہمارے ہاں بلا سودی بینک شروع ہوئے اور شراکت کا، تو میں فیصل آباد میں تھا اور وہاں بینکار جو تھے فیصل آباد ڈویژن کی میٹنگ تھی اور اس میں تھا کہ کتنا پروفٹ دیا ہے. آپ یقین کریں کہ جس کے پیسے ہیں یا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کے حصے میں 26% آتا تھا. اچھا 26% اس کے حصے میں آتا تھا کوارٹرلی. پھر وہ نیشنل بینک کو کنسلٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا یار یہ غضب نہ کرنا، ساری دنیا پیسے نکلوا کر اس میں رکھ دے گی، بینک ختم ہو جائے گا باقی سسٹم، تو تم ایسا کرو کہ ہر سال کبھی 6%، کبھی 7%، کبھی 5% دینا شروع کر دو. اور وہ ڈیسیژن ہر سال نیشنل بینک لیتا ہے کہ اس سال تم نے اتنا پروفٹ دینا ہے. یہ جو ہمارا بلا سودی چل رہا ہے یہ بھی سود پر ہے، یہ بھی سود پر ہے. اس میں بھی بلا سود والی کوئی بات نہیں. ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارا نمبر بار بار ابھرتا ہے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنے سوالات. اور اگر آپ ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com. ایک مختصر سا کمرشل بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی ہے رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ شوال کا چاند کیسے دیکھنا چاہیے اور اس کی حدود کہاں تک ہونی چاہیے، وہ کہاں نظر آئے اور کہاں تک عید ہو. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سوال آج کے پروگرام میں ضرور ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں. حضرت صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور نظام، سودی نظام، تو اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے. سید اظہر علی شاہ ہیں کراچی سے. یہ لکھتے ہیں جی زکوٰۃ کا جو نصاب اسلام میں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق 7.5 تولے سونا یا
52 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के वक्त 7.5 तोले सोने और 52 तोले चांदी की कीमत बराबर थी, जबकि आजकल इसमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। तो क्या आज भी अहकामात वही है? नहीं, कि सवाल सोने और चांदी की कीमत के आपस में तनासुब का नहीं है। सही। सवाल ये है कि एक बंदे के पास इतनी दौलत सोने की सूरत में या चांदी की सूरत में या सरमाए की सूरत में इतनी है कि वो अपनी गुजर बसर करके ज़कात भी दे सकता है। सोने और चांदी की कीमत का तकाबुल नहीं है, बंदे और उसके पास सरमाए का अंदाज़ा है कि उसके पास इतना सरमाया है कि वो उस पर ज़कात दे सकता है, तो उस पर ज़कात वाजिब है। हाँ, देखिए ना, 52 तोले चांदी अगर किसी के पास या इससे बराबर किसी के पास अगर है तो वो उस पर तो ज़कात वो उस चांदी पे ज़कात देगा। अच्छा, 7.5 तोले सोना है तो उस पर सोने पे ज़कात देगा। अच्छा, ऐसा अगर नहीं- उससे कम है तो उस पर ज़कात नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसकी जायदाद जो है वो अगर इससे कम या ज्यादा बनती है? जायदाद का अलग निसाब है। अच्छा, वो अलग है। अगर जमीन है, काश्तकारी है तो उशर देगा। ठीक है। अगर वो खुद पानी कुएं से या ट्यूबवेल से लगाता है तो 20वां हिस्सा देगा। सही। कुदरती बारिश पे फसल होती है तो उसका 10वां हिस्सा देगा। अच्छा अच्छा ये अच्छा, जमीन का आ गया। सही। अगर उसके पास सरमाया है और 1 साल वो सरमाया इस्तेमाल में नहीं आता, 100 रुपया भी उसके पास है और 100 या 40 रुपये उसके पास है, तो वो 40 रुपये साल भर उसके इस्तेमाल में नहीं आते, सरप्लस पड़े तो उनमें से 1 रुपया ज़कात देगा। सही सही, यानी कि वो इंटायरली डिफरेंट चीज है। वो entirely मतलब different उसको इससे मुंसलिक करना कि अगर ये- इतनी ये- मालियत ये- की ये चीज़ है, दुरुस्त नहीं ये दुरुस्त है, नहीं ये दुरुस्त असल में लोगों को ये अभाम है, वो लोग ये समझते हैं। और मुझे भी इस सवाल से जो एक ज़हन में चीज आती है वो यही कि शायद 7.5 तोले या इसके बराबर आपके पास अगर जायदाद है और या इसी तरह से मतलब उसका जायदाद का अलग है। अब आपके पास घर है, एक घर में आप रहते हैं, वो 10 करोड़ का रहे हैं, उस पर ज़कात नहीं। सही। एक घर आपके पास है, उससे आप बिजनेस करते हैं, किराया लेते हैं, तो फिर उसकी मालियत के मुताबिक ज़कात आएगी। सही सही, उसे आप बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से टैक्स लगा रहे हैं, जिस तरह टैक्स लगा रहे जो रेंट आउट किया हुआ है उसका टैक्स और है, जिसमें आप रहते हैं वो तो टैक्स ये जो है, ये मयार जो है या रकम का जो मयार है, ये है कि एक बंदे के पास अब 40 रुपए हैं और वो साल भर उन्हें इस्तेमाल नहीं करता, यानी उसके पास इतना और है कि 40 पड़े तो वो 40 में से 1 रुपया अल्लाह की राह में देगा साल के बाद। सही, बिल्कुल। 100 है तो उसमें से 2.5 2.5 रुपये देगा, देगा। 1000 है तो उसमें से। अब जो रकम इस्तेमाल हो रही है उस पर ज़कात, आज रकम आई है, एक ये भी रिवाज हो गया ना कि रजब में या शाबान में या रमज़ान में हम ज़कात देते हैं, ये रिवाज दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमने जो रमज़ान में- रकम आपके पास आई और वो सरप्लस है, आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, जब उसे साल मुकम्मल होगा उस दिन उस पर ज़कात वाजिब है। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत बड़ा नुकता है अजहर जी। और मैं समझता हूँ अब ये जरूरी नहीं कि आपके पास ये सारे लोग इंतजार करते हैं कि रमजान शरीफ आएगा और रमजान शरीफ में जितनी हमारी वो फंड लेने वाली एनजीओ हैं वो भी रमजान शरीफ में एक्टिव होती है। ये रिवाज हो गया, ये रिवाज हो गया। मतलब रकम आपके पास कभी भी आ सकती है। सही। आपके पास अगर वो आपके साल में खर्च हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। सही सही। अगर आपकी जरूरियात से जायद है, 10 लाख है, 5 लाख है, तो जब साल पूरा होगा उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। सही, यानी कि उसका ताल्लुक उसके साल नहीं, जब रकम ये आती तो है। रोजाना की बेसिस पे, अभी ज़कात तो रोज होती है। हाँ, सही। आपकी आमदन रोज अगर होती है तो साल भी उसे रोज पूरा होता है, ज़कात भी रोज होती है। यानी जो सरप्लस रकम आपके पास आ जाती है और वो साल भर इस्तेमाल नहीं होती, आपकी ज़रूरत से ज़ायद है, साल के बाद 2.5 रुपये सैकड़ा उसमें से अल्लाह की राह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि ये हुकूमती टैक्स नहीं है जो जून में नहीं, ये रोजाना की और अगर असल बात यह है कि इस्लामी रियासत पर वाजिब ये है कि वो निज़ाम ज़कात राइज करे और अपनी ज़रूरियात को ज़कात से पूरा करे, तो करोड़ों अरबों रुपए रोज़ाना की उसे ये आमदन है। सुभान अल्लाह। फिर ज़कात से आप अपना कर्ज उतार सकते हैं, सूद में ज़कात न दें। सही। आप अपने फलाई जितने इदारे हैं, अस्पताल, स्कूल, वो बना सकते हैं, आप अपनी फ़ौजी अखराजात पूरे कर सकते हैं। और इस्लामी रियासत को टैक्स लगाने की इजाज़त वहाँ है जहाँ ज़कात पूरी न हो रही हो, तो बेहतर है पहले वॉलंटियर से पैसा मांगा जाए, सही, बजाय टैक्स लगाने के। सही। कि साहिब सरवत को अपील की जाए
اگر اس سے وہ خرچ پورا ہو جائے تو عام آدمی پہ ٹیکس نہ لگا، نہ لگائے، لیکن اس سے بھی پورا نہیں ہوتا تو وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹیکس نافذ کر دیں. جب وہ ضرورت ختم ہو جائے ٹیکس ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت نظام ہے، ہم کہاں پسند ہے. اگر وہ ضرورت آپ کی ہنگامی تھی، جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بغاوت ہو گئی، اس پہ خرچ آ گیا، آپ نے ٹیکس لگایا، جب وہ ضرورت پوری ہو گئی ٹیکس ختم ہو جائے گا. صحیح. چیز آپ درآمد کرتے ہیں ریاست اسلامی باہر سے تو حکومت اس پر ایک دفعہ ٹیکس لے سکتی ہے جب سرحد سے آتا، صحیح. پھر اس پر کوئی ٹیکس نہیں. یا تو یہ حال ہے نا جی کہ زمین پہ ٹیکس ہے، کھاد پہ ٹیکس ہے، ڈیزل پہ ٹیکس ہے، ٹریکٹر پہ ٹیکس ہے، پھر جب وہ فصل ہوتی ہے تو آپ پھٹی بیچنے جاتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، روئی بنتی ہے الگ ٹیکس ہے، دھاگا بنتا ہے الگ ٹیکس ہے، کپڑا بنتا ہے الگ ٹیکس ہے، کپڑا ہول سیل میں جاتا ہے الگ ٹیکس ہے، ریٹیلر کے پاس جاتا ہے الگ ٹیکس ہے، خریدنے جاتے ہیں تو پھر ٹیکس دو. یہ تو ٹیکس ہی ٹیکس ہے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. صحیح. حضرت جی، آج کا بڑا اہم سوال اور جس کا انتظار یقیناً بہت سارے میرے ناظرین کو بھی ہے. ندیم ہاشمی کی طرف سے یہ سوال ہے. ندیم ہاشمی لکھتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ہر رمضان میں جب عید کا چاند دیکھنا ہوتا ہے، شوال کا چاند جب دیکھنا ہوتا ہے تو اکثر ملک میں دو جگہ عید ہوتی ہے، کہیں پہلے نظر آ جاتا ہے کہیں بعد میں، اور یہ جھگڑا تقریباً ہر سال رہتا ہے. اگر چاند نظر آتا ہے کراچی میں اور اس میں ہم وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ مثال، یہ ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ کیونکہ وقت کا ڈفرینس ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے کراچی میں، آدھا گھنٹہ بعد مغرب ہوتی ہے. اگر ہم یہ تعین کر لیں کہ بھارت پاکستان کا حصہ ہے اور ایک ہی وزیر اعظم ہے یا ایک ہی ملک ہے، تو کراچی میں اور انڈیا سے اگر ہم انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ سارا ہم اس میں شامل کر لیں، 2 گھنٹے کا بھی فرق آتا ہے. تو کراچی میں اگر چاند نظر آ جاتا ہے، وہاں کسی جگہ نظر نہیں آتا، تو کیا حکومت یہ اعلان کر سکتی ہے کہ سب جگہ پہ عید ہونی چاہیے؟ یا اسی طرح سے اگر کوئی فرق لاہور اور کراچی کے اندر آتا ہے تو کیا 2 عیدیں ہو سکتی ہیں ایک ملک کے اندر؟ کیا اس کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ گزارش یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ بہت خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف عید کی بات نہیں ہے، ہم اس کو نوٹ نہیں کرتے، روزہ رکھنے میں بھی فرق آتا ہے. کوئی ایک دن آج رکھتا ہے، کوئی کل. جی، لیکن وہ تو روزہ رکھنے کی بات پوچھتے نہیں ہے، اہمیت اس کی بھی. صحیح، بالکل صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتکم افطروا لرؤیتکم او کما قال رسول اللہ. اپنی دید پر اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اپنا چاند دیکھ کر افطار کرو. یہ اپنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ٹائم زون کے ساتھ چاند کے اوقات بدلتے جاتے ہیں. جس زون میں آپ ہیں اس میں چاند نظر آیا تو آپ روزہ رکھیں. صحیح. جس زون میں آپ ہیں اس میں چاند نظر آیا تو آپ کی عید ہوگی. اگلے زون میں نظر آیا تو آپ کی عید نہیں ہوگی. یعنی کہ اب آپ بھارت کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لاہور اور کراچی میں آدھا گھنٹہ فرق ہے. صحیح. آج جو سائنس ہے وہ اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے چاند کی عمر کتنے منٹ یا سیکنڈ ہوگی، صحیح، آدھا گھنٹہ بعد اس کی عمر کتنے سیکنڈ ہوگی. اس عمر کے حساب سے جتنا وہ سورج سے دور ہوتا ہے اس طرح نظر آتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس دن چاند لاہور نظر نہ آنا ہو لیکن آدھ گھنٹے بعد چاند کراچی نظر آ جائے. صحیح. تو یہ جس طرح سن زون ہے، جی جی، کہ کہاں کتنے بجے صبح ہوگی. آپ ہر جگہ تو فجر کی نماز ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. وہ تو اسی طرح آپ چاند کے بھی زون بنائیں. صحیح. کہ اگر چاند کراچی یا چاند مردان یا چاند پشاور یا چاند پنڈی میں نظر آتا ہے تو اس کا زون کیا ہے، کتنے ایریے میں عید ہونی چاہیے. صحیح. یعنی کہ اس کا زون یہ ان کے ساتھ سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے بنایا جا سکتا ہے. یہ طول بلد میں بنے گا زون. قطب جنوبی سے قطب شمالی تک یہ زون بنتا ہے. صحیح. اب اس طرح ہوتا ہے نا، اب یورپ اور امریکہ کے کچھ علاقے اس زون میں آتے ہیں جس میں سعودی عربیہ ہے. صحیح. طول بلد ہے نا، بالکل صحیح. وہ اس کے ساتھ عید کرتے ہیں. کچھ دوسرے زون میں آتے ہیں جس میں موراکو وغیرہ ہے، صحیح، وہ اس کے ساتھ عید کرتے ہیں. تو یہ چاند کے زون ہونے چاہیے. پاکستان کا بھی کیا ایک زون بن سکتا ہے؟ یا پاکستان میں زون 2 ہیں تو عیدیں 2 ہوں گی.
تو ہوگی۔ روزے بھی مختلف، ایک دن پہلے ایک دن بعد رکھا جائے گا۔ جب چاند وہاں نظر آتا ہے تو رمضان شروع ہوتا ہے، صحیح، جب چاند نظر آتا ہے تو شوال شروع ہوتا ہے۔ تو جن علاقوں میں نظر آنا ممکن ہی نہیں، ان میں عید کیسے ہو؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ اگر کراچی میں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ روئے زمین پر نماز ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، پورے ملک میں ایک وقت پر نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل صحیح، آپ پورے ملک میں صبح یا شام ایک وقت پر نہیں کر سکتے تو ایک وقت پر عید کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک زون میں ایک عید ہوگی، بالکل صحیح، خواہ مختلف علاقوں میں 10 عیدیں ہوں، 2 ہوں، 4 ہوں۔ کیونکہ بڑے واضح احکامات ہیں کہ اپنا چاند دیکھ کر عید کرو، اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اپنا چاند دیکھ کر عید کرو۔ اپنا سے مراد ہے اپنا زون، اپنا زون، اور یہ زون کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ ارباب اختیار اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھ لینا اب چاہیے دیکھیں نا، جب ہم امریکہ جاتے ہیں تو ہم ایک نقشہ لے لیتے ہیں ٹائم زون کا، صحیح، اس میں امریکہ کا نقشہ بنانے لائنیں لگی ہوئی ہیں، بالکل صحیح، 6 مختلف ٹائم ہیں امریکہ کے۔ بالکل یا صحیح، آپ اس شہر میں ہیں تو وقت یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس میں اس طرح چاند کے بھی زون بن سکتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ چاند ہے، اس علاقے میں اگلے دن ہوگا، اس علاقے میں اگلے دن ہوگا، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو پھر جھگڑے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، کتنا مختصر سا اور کتنا خوبصورت جواب ہے، اور یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ چاند کا زون کا تعین کیا جائے اور وہ زون ڈیسائیڈ کر دیے جائیں، تو پھر یہ میرا خیال ہے کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں، ہمیں بھی اپنا سوال بھیجنا چاہیں، تو آپ اپنا ہمارا ای میل ایڈریس بار بار اسکرین پہ ابھر رہا ہے، ہمارا فون نمبر بھی ابھر رہا ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333 4955 اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ فرما لیجیے almurshid313@hotmail.com۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے توسط سے ارباب اختیار کچھ نہ کچھ غور اگر توجہ فرمائے تو آسان سا مسئلہ ہے، آج کے دور میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہنچا۔ ناظرین محترم، نیکسٹ پروگرام تک منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا